علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں آزاد کشمیر خود کفیل تحریک کے ترجمان چودھری سجاد صاحب کے ساتھ۔ ان کی تنظیم کا بیسک جو ہے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے خود کفیل بنانا، تاکہ وہ جو ہے اپنے آپ پہ ٹرسٹ کریں اور خود محنت کریں اور اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اپنی جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کریں۔ تو آزاد کشمیر میں پچھلے ایک مہینے سے جو ہے کہ آٹے کا بہت زیادہ جو ہے بحران ہے سجاد صاحب۔ تو آپ کی تحریک اس میں اس کا کیا رول ہے اور وہ کیا ایسے طریقہ کار جو ہے لوگوں کو بتا رہی ہے، ایسے کیا ریسورسز بتا رہی ہے کہ جس سے اس مسئلے پہ جو ہے قابو پایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، ہم نے آج سے 10 سال پہلے یہ جو تحریک کا آغاز کیا تھا، اس کا بیسک جو اس وقت دیکھا گیا تھا، ضرورت جو دیکھی گئی تھی وہ یہی چیز تھی کہ یہ جو ہوائی روزی ہے، جیسے ہمارے لوگ باہر چلے گئے، اس کے بعد اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہیں، کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو ہماری جو اپنی زمینیں ہیں، ہمارے پاس اپنے جو ریسورسز ہیں، ان کو ہم پروسیس کریں اور کم سے کم اپنی روزی روٹی جو ہے وہ اس میں ہر بندہ خود کفیل ہو، ریاست خود کفیل ہو، ملک خود کفیل ہو۔ تو اسی کے پیش نظر ہمارے چیئرمین تحریک سردار لیاقت صاحب جو ہیں، وہ اس وقت جاپان میں ایک بڑی اچھی جگہ میں سیٹل تھے۔ وہاں سے وہ آئے اور انہوں نے یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ کام شروع کیا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا، زمینوں پہ کام شروع کیا۔ اس کے بعد یہ اپنے جو پانی ہے، ہمارا پانی ہے، ڈیم بنانا شروع کیے، بے شمار ایسے انہوں نے کام شروع کیے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ کم سے کم اپنی روزی روٹی کے لیے خود کفیل ہو جائیں۔ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، کشمیر میں چلے جائیں، پاکستان میں چلے جائیں، آٹے کی بہت زیادہ قلت ہے، شدید قلت ہے، لائنوں میں لگے لوگوں کی جو ہے جانیں جا رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ لوگ دیکھیں، ایک بندہ اپنی زمین بیچ کے وہ یورپ میں جا رہا ہے روٹی کے لیے، روزی کے لیے جاتے ہیں نا، اور کیا وہاں سے جا کے جنت کے ٹکٹ تو نہیں لیتے ہیں نا، تو وہاں پہ جاتے ہیں اپنی زمین بیچ کے، اور کیا پتا ہے کہ وہاں جا کے یہ بندہ سیٹ نہ ہو، اور وہاں پہ جا کے یہ بندہ کیا کرے گا۔ مطلب ایک بندہ یہ پچھلے دنوں میں جو ہمارے اپنے میرے قریبی جاننے والے کوٹلی سے جو بندے گئے ہیں، وہ کوئی رٹا سے، اس میں کیا ہوا کہ ایسے لڑکے تھے جو کوئی اسکل ان کے پاس نہیں، کوئی ہنر نہیں، کچھ نہیں، تو انہوں نے زمینیں بیچی اپنی۔ یہ کیا نام ہے اس کا، گجرات سے لڑکوں نے زمینیں بیچی اور وہاں چلے گئے۔ وہاں جا کے خیر وہ پہنچ نہیں سکے، اللہ کو پیارا ہو گئے۔ تو اب وہ پہنچ بھی جاتے تو انہوں نے کیا کرنا تھا، کسی کی مزدوری کرنی، اپنی جو زمینیں بیچ کے وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا کے مزدوری کرنی۔ تو انہیں اپنی زمینوں پر دیکھیں، جب زمین ہم اپنی زمین کو بیچتے ہیں نا، پھر بدوا دیتی ہے۔ تو اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی زمینوں پہ کام نہیں کر رہے ہیں، اپنی زمینیں جو ہے برباد پڑی ہوئی ہیں، اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو پروسیس نہیں کر رہے ہیں، ان کو ریسائیکل نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بڑی وجہ، مجھے آپ ایک یہ بات بتائیں کہ بندہ روٹی یا کھانا کیوں کھاتا ہے؟ بھوک کے لیے، بھوک لگتی ہے، ذرا پیٹ کے لیے کھاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہوتا ہے کہ یہ بات یہ ہوتا ہے کہ انسان کھانا اس لیے کھاتا ہے تاکہ اس کو انرجی ملے، وہ زندہ رہے، انرجی لینے کے لیے۔ اب انرجی لینے کے لیے اس طرح ہے، ہم فیلڈ میں جاتے ہیں، فوڈ پروسیسنگ میں کام کرتے ہیں، ریسائکلنگ میں کام کرتے ہیں، تو ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ایک انرجی دینے والی ایک چیز، ہائی انرجی دینے والی چیز ہے نا، لیکن وہ تھوڑی کڑوی ہے، کھٹی ہے، اس کو آپ لوگ نہیں کھائیں گے۔ ہم کیا کریں گے، ہم ایک ایسی چیز کو کھائیں گے جس میں انرجی بلا شک نہ ہو، لیکن چسکا ہو، جس میں ذائقہ ہو، چسکا ہو۔ تو اب ایسی چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے، جو بیسک ہمارا مقصد ہے کہ ہم کھانا یا خوراک اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمیں انرجی ملے، تو ہم جو انرجی دینے والی چیزیں ان پہ فوکس نہیں کریں گے، ہم جو ششکے والی، چسکے والی اور ذائقے والی چیزوں پہ فوکس کریں گے، تو وہ تو پھر فقدان ہو ہی گا نا۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لوگ جو ہیں وہ بالکل انسکلڈ ہیں، کوئی ہنر نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے دفتر میں بیٹھ کے ہمیں روزی روٹی ملے۔ تو بھائی اس کے لیے ہمیں، ٹھیک ہے، وہ اگر ایسا ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کم سے کم یہ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے۔ ایجوکیشن
لینی ہے، اسکل لینی ہے، ہنر لینے ہیں، اس کے بعد جو دور ہے اس کو سمجھنا ہے، آنے والے دور کو سمجھنا ہے. ہم ایسے ہیں کہ پلیٹ سے نوالا اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال سکتے، اور سوچ ہم نے یہ رکھی ہے کہ ہمارے پاس اربوں ڈالر ہے. اچھا سجاد صاحب، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آٹے کا بحران کشمیر میں چل رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا، اور یہ کب تک جو ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ کب تک یہ جو ہے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ قیمتوں کا مسئلہ ہے، یا جو ہے آٹے کی جو ہے پیداوار وہ کم ہوئی ہے، یا جو اسٹاک ہوتا ہے وہ کم ہو گیا؟ کیا وجوہات ہے؟ لیکن یہ تو اسٹاک کم ہوا نا. جی کسی بھی وقت جو ہے وہ کسی چیز کی اگر وہ عدم دستیابی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وافر مقدار میں دستیاب نہیں ہے. لیکن یہ کیا وجوہات ہوں گی کہ وجوہات اس کی یہی ہے نا، دیکھیں آپ کی زمینیں آپ کسی سائڈ بھی نکل جائیں، جی یہ ابھی ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ نکل جائیں اس ایریے میں، یہ اپنے فیصل مسجد، ہر طرف آپ دیکھیں کتنی ایکڑ رقبہ جو غیر بات پڑے ہیں. آپ کی اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں، یا آپ کے جو گرین بیلٹ ہیں ان پہ جتنے درخت لگے ہوئے ہیں، چلو ٹھیک ہے نمائش کے لیے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی درخت فوڈ یہ پھلدار درخت ہوں جن سے لکڑی بھی ملے، آپ کو نمائش بھی ملے، آپ کو فروٹ بھی ملے، تو کتنی اچھی بات ہے. اسی طرح بے شمار ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. جاپان میں آپ دیکھیں، اس کے بعد چائنا میں دیکھیں، دیگر جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں آپ جائیں تو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک جو ہمارا ہے نا ریلوے ٹریک ہے، جی جی اس ریلوے ٹریک کے اوپر بھی انہوں نے بیلیں لگائی ہوئی ہیں. ایسے اتنی ایک جگہ چھوڑی ہے کہ جہاں سے جو ہے نا ریل گزر سکتی ہے. پھر آپ کہیں بھی چلے جائیں، جاپان میں آپ چلے جائیں، آپ کو چھت پہ جو ہے نا سبزیاں لگی نظر آئیں گی، فصلیں لگی ہوئی نظر آئیں گی، فروٹ لگے ہوئے نظر آئیں گے، پھل پودے نظر آئیں گے. تو ہم نے اپنی زمین، اپنے جو خطہ ہے پورا پاکستان یا آزاد جو بھی ہے، ہم نے زمین پہ کام کرنا چھوڑ دیا، ہوا میں روزی تلاش کرنا شروع کر دی. تو منو سلوا کا وہ دور ہوا ختم ہو گیا ہے. تو پھر درمیان میں تھوڑا سا یہ ہوا کہ وہ پوری دنیا جس وقت خوشحال تھی کہ ہمیں کچھ روزی روٹی ملی، لوگ باہر گئے وہاں سے پیسے کمائے، کام چلا. لیکن آپ پوری دنیا کا آپ اگر جائزہ لیں نا تو ہر جگہ یہ ایسا ہے کہ خوراک کم ہونا شروع ہو گئی ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ آبادی بڑھ گئی ہے. تو ہماری جو ریاست ہے یا ملک ہے، اس میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زمینوں پہ کام کریں، اپنی جو ریسورسز ہیں، سورج ہے، ہوا ہے، پانی ہے، زمین ہے، ان چیزوں کو پروسیس کریں، ان کو اس میں زیر استعمال لائیں، ان پہ کام کریں. تو تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. اور جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹریڈنگ نہیں کرتے. ہمارے پاس یہ ہماری بغل میں بیٹھا ہوا بھارت 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کے باقی لوگ محتاج ہیں اس وقت، یو اے ای، عرب کنٹریز، گلف کنٹری، اور دوسرے لوگ اس کے محتاج ہیں. ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتے. 1.5 ارب آبادی کی منڈی ہماری جیب میں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتے. تو دوسرے اگر آپ یہ نہیں کرتے نا، آپ زمین پہ کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، آپ ہارڈ ورکنگ نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں ٹریڈ کرنا پڑتا ہے. اگر اور کوئی کام ہم نہیں کر سکتے، ہارڈ کام ہم نہیں، جی ہم زمینداری نہیں کر سکتے، ہل نہیں چلا سکتے، ہم چاول نہیں نکال سکتے، ہم درخت باغبانی، ہم سولر انرجی، ہم جو ہے ہائیڈرل پروجیکٹ نہیں لگا سکتے، تو پھر ہمیں ٹریڈ کرنا چاہیے. تو ٹریڈ کرنے کے لیے ہماری پالیسی دیکھیں کہ ہماری بغل میں جو منڈی بیٹھی ہے 1.5 ارب کی، ہم اس کے ساتھ ٹریڈ کریں. اس کے ساتھ تو پاکستان کے سفارتی تعلقات کشمیر کے ایشو کی وجہ سے نہیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سجاد صاحب، یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ بلا شک اس کے ساتھ جو زمینی مسئلہ ہے یا ایک ایشو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں ٹریڈ میں کوئی رکاوٹ عائد نہیں ہو رہی ہے. وہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ دونوں ممالک اس چیز پہ بیٹھ کے سوچیں. دیکھیں سب سے پہلے انسان کا بنیادی مسئلہ ہے بھوک. آپ زندہ رہیں گے تو آپ یہ سوچیں گے کشمیر میرا ہے، بھارت سوچے گا میرا ہے، پاکستان سوچے گا میرا ہے. تو سب سے پہلے بھارت، اس وقت دونوں کنٹریز جو ہیں، یہ جتنے ہی ہمارا سب کنٹیننٹ جو ہے اس میں زیادہ غربت ہے اس وقت. جیسے بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، سری لنکا ہے. دیکھیں سری لنکا کا کیا حال ہو گیا ہے. تو ان لوگوں کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو زندہ تو رکھیں، اس کے لیے ہمیں ٹریڈ کرنا چاہیے. پھر ہمارے مسئلے بلا شک چلتے رہیں. جیسے آپ اٹلی میں چلے جائیں تو اٹلی کا اور اس کے ساتھ جو دوسرا ملک ہے، میرا لبنان ہے، کون سا ملک ہے، تو وہاں پہ آپ کو نا ایسے آپ یعنی کہ آپ یہ اس وقت اثر کا ٹائم ہے، اگر تو آپ یہاں سے سامنے اٹلی میں جائیں گے تو مغرب کے ٹائم آپ واپس آ جائیں گے. اتنا سا بارڈر، پہلے ان کی بھی ایسی جنگیں ہوتی تھیں، بڑے بڑے ان کے تصادم ہوتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہمیں سب سے پہلے بھوک پہ قابو پانا ہے، تو
تو انہوں نے پھر بارڈر ختم کیا. ابھی پالیسیاں ان کی یہ چیزوں کے بھی ایشو چلتے ہیں. اس لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا یہ اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے ٹریڈ کرنا ہے. اچھا تو ناظرین آخر میں سجاد صاحب یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے کشمیر کے لوگ ہیں جو وہ خود جو ہے اپنی زمینوں پہ اپنے وہاں پہ توجہ دیں اور کوشش کریں اور محنت کریں. سب سے مین بات ہے محنت کریں. تو جیسے ہمارے پہلے بزرگ پرانے لوگ محنت کرتے تھے اور وہ جو ہے وہیں پہ جو ہے ان کا گزارا ہو جاتا تھا. ہر طرح کی خوراک سارا کچھ وہاں پہ وہ خود کرتے تھے, وہاں پہ موجود ہوتی تھی. آج کل جو کہ ایک رواج بن گیا کہ سارے جاتے ہیں جی باہر جاتے ہیں, کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے, جا کے نوکری کرتے ہیں. اگر یہی اتنی محنت آپ جو ہے اس سے بھی بلکہ کم محنت لگے گی اگر آپ اپنی زمینوں پہ کریں گے تو آپ کو یہ آٹے کا بحران یا ایسے مسائل کا شکار نہیں ہوں گے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہمارے پاس ابھی گرمی کا سیزن چل رہا ہے جی گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں, کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خوراک یہ پھل جو ہے پھل زیادہ یہ منڈی تک نہیں پہنچتے ہیں. ایسے تو کتنے زیادہ پھل آپ کے گر کے تباہ ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ کبھی تباہ ہو کسی گیا. نے میں بھی گیا پروسیس تھا, کرنی, میں نے دیکھا ہے وہاں پہ بہت زیادہ پھل جو ہے وہ خراب ہو بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم نے کبھی سوچا ہے ان کو پروسیس کرنے کا, ڈرائی کرنے کا سوچا ہے. ہمارے لوگ اس کو اس طرف توجہ ہی تو نہیں ظاہر دیتے. بات ہے پھر بات وہی آ گئی کہ جو آپ کو نالج دینے والی چیزیں ہیں, جو آپ کی کھانے والی چیزیں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی. تو پھر یہ آٹا, آپ آٹے کی مثال آپ لے لیں, آزاد کشمیر میں آپ چلے جائیں, جہاں سے آج سے 50 سال پہلے جس زمین سے 50 من مکئی ہوتی تھی وہاں سے آج 5 کلو دانے, 5 کلو دانے بھی نہیں ہوتے تو ہیں. پھر یہ اتنی کمی جب لگے گی تو ساری چیز آپ پنجاب پہ, سندھ پہ یا بلوچستان پہ یہ ایسے تو نہیں ہو اس پہ سکتا انحصار ہے. نہیں کر سکتے. اور پھر یہاں پہ بھی لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. کچھ گورنمنٹ کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ گورنمنٹ نے ایسی سخت پالیسیاں بنائی ہیں کہ لوگ فارمنگ کی طرف آتے ہی ہیں. ٹھیک ہے, باہر جا رہے ہیں, کوئی کچھ کھا رہا ہے کوئی کچھ کھا رہا ہے, زمین بیچ رہے ہیں. تو پھر یہ ایسے وہاں سے تو مکئی کے دانے یا گندم کے دانے, آزاد کشمیر گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو جو ہے اس طرف زیادہ سے زیادہ آگاہی دیں. محکمہ زراعت کو, محکمہ زراعت اس کے بعد وہ گورنمنٹ اس کو کو, فعال لائف کریں اسٹاک, اور اسمال انڈسٹریز, ان کو چاہیے کہ یہ اس طرح کریں, پالیسیاں چینج کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, مختلف ٹریننگ سینٹر آئیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ اوور آل پورا ملک جو ہے وہ ٹریڈ کرے. جب تک ہم ٹریڈ نہیں کرتے, اور انڈیا سے بھی جو ہے وہ تجارت بھارت کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, باقی دشمنیاں دوستیاں ہماری بلا شک لگی رہیں, لیکن ہمیں کم سے کم تجارت میں تو یہ چیزیں حائل نہیں ہمیں ہوتی. ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے. بالکل. تو ناظرین آج کا جو ہے ہمارے ولاگ تھا یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے.